السلام علیکم ناظرین، اس ماہ رمضان میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آپ کو فقیر خانہ میوزیم میں موجود صدیوں پرانی اسلامی نوادرات دکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم فقیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ فقیر صاحب، آج تک جتنے سیگمنٹس میں نے کیے ہیں آپ کے ساتھ، مجھے اور میرے ناظرین کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہے۔ آج کوئی انوکھی بات بتائیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑے مزے کی ایک بات سناتا ہوں۔ ضرور۔ وہ بات کچھ ایسی ہے کہ ہمارے خطاط اکثر خطاط دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اور ابن مقلا کا آپ کو وہ یاد ہے کہانی کہ اس کا دائیں ہاتھ کٹوا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ سے لکھنا بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا۔ بالکل۔ تو ہمارے خطاطوں نے دائیں ہاتھ سے لکھنا اور بائیں ہاتھ سے لکھنے میں جب مہارت حاصل کر لی، جس طرح کی خطاطی دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اسی طرح کی خطاطی بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو کیا وہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے خطاطی کرتے تھے؟ بالکل صحیح فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں خط معکوس، یعنی کہ شیشہ، مرر امیج۔ تو جب دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، رائٹ ٹو لیفٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، اور جب دونوں خط اتنے مضبوط ہو جاتے تھے کوئی یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کون سا لکھا ہے اور بائیں ہاتھ سے کون سا لکھا ہے۔ اچھا۔ اکثر دیکھیں یہ لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، مطلب ان کی ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ ہوا کرتی تھی۔ رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے اپنے سکلز کو مزید بہتر کرنے کے لیے وہ اکثر یہ کرتے تھے کہ سائملٹینیسلی قلم کو دو ہاتھ میں بھگوتے تھے، سیاہی میں بھگوتے تھے اور لکھتے تھے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب آپ اس کو کہتے ہیں مرر امیج، کہ بسم اللہ کے سامنے شیشہ رکھ دیں تو آپ کو جو نظر آئے گا وہ الٹا نظر آئے گا، تو دائیں ہاتھ سے بھی پڑھا جائے گا تو بائیں ہاتھ سے بھی پڑھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مرر امیج، خط معکوس۔ یہ اب دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دکھائیں وہ چیز، وہ کہاں پر ہے، اور آپ کے ویورز کو بھی دکھانا چاہتی ہیں۔ بالکل۔ تو جناب یہ بالکل میرے پیچھے یہ ایک لگا ہوا ہے، ایک کتاب لگا ہوا ہے۔ یہ فن پارہ کتنا قدیم ہے؟ یہ تقریباً 1200 سال پرانا ہے۔ اچھا فقیر صاحب، اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، جیسے انگلش کی جوائن ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے، تو کیا کوئی ایسا خط بھی موجود ہے جس میں جوائننگ خط اگر اس کو کہہ سکیں؟ ہماری خطاطی میں ایک خط ہے جس کو کہتے ہیں خط تعلیق۔ خط تعلیق جو ہے، ابن مقلا کا خط رقہ اور خط توقی کو ملا لیا تھا اور تعلیق بن گیا تھا۔ وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ اس خط تعلیق میں جس طرح خواتین کی زلف اور پیچ کھاتی ہیں، ایسے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ اسی طرح سے ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ جوڑا، دوسرے کے ساتھ تیسرا جوڑا۔ اور اس کا فن پارہ یہاں موجود ہے، اس سے اوپر اس کا خط تعلیق کا فن پارہ۔ جیسے آپ نے کہا، مجھے یہ خطاطی ہو بہو ویسی ہی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا شاہکار جو آج آپ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو میں آپ کو چیز دکھانے لگا ہوں، اس کو بولتے ہیں عجوبہ قرآن۔ عجوبہ قرآن، اور اس کو عجوبہ کیوں بولتے ہیں؟ عجوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو خط آپ کو دکھاؤں گا خط غبار ہے۔ غبار؟ ہاں۔ اور یہ کہاں سے نکلا؟ غبار گرد سے نکلتا ہے۔ جس طرح آپ ایسے فیل ہوگا کہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے کسی میز کے اوپر، جب غور سے دیکھیں گے تو وہ باقاعدہ خط ہے، پھر نظر اس پہ رک جائے گی۔ تو ایک زمانے کی بات ہے، شاہ جہان کا دور تھا، اور شاہ جہان کے دور میں ایک بہت ہی بڑے خط نسخ کے ماہر استاد تھے، ان کا نام تھا عبد الحادی حداد یاقوت رقم۔ اور یاقوت رقم اس لیے کہتے تھے کہ ان کے قلم سے یاقوت پھوٹتے تھے۔ تو شاہ جہان ان کا بڑا متقی تھا، اور شاہ جہان نے اپنے بچوں کا استاد بھی مقرر کیا ہوا تھا، دارا شکو کا بھی اور اس کے باقی، اور اورنگزیب کا بھی، اور وہ ان کے بچوں کو خطاطی سکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یاقوت رقم نے اپنی زندگی میں ایک عجوبہ قرآن لکھا، کیونکہ وہ خط نسخ کے ماہر تھے، اور جب انسان چھوٹی ہینڈ رائٹنگ کرتا ہے تو اس میں خط بد ہو جاتا ہے، اس میں خط میں پرابلم آ جاتی ہے۔ مگر یہ اتنا بڑے استاد تھے کہ ان کی نہایت ہی باریک بینی سے، اتنے باریک قلم سے انہوں نے ایک صفحے پہ پورا قرآن لکھا۔ ایک صفحے پر پورا قرآن پاک؟ یہ واقعی ایک عجوبہ ہے۔ جب انہوں نے عجوبہ قرآن
لکھا تو وہ اپنے شاگرد اورنگزیب عالمگیر کو یہ پیش کیا. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ قرآن لاہور میں رہا، ان لاہور کے قلعہ میں موجود تھا، اس کے توشہ خانہ میں موجود تھا. اچھا جب سکھ دور آیا، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور آیا 1799 کے بعد، تو ایک دن توشہ خانہ کی صفائی کے دوران یہ قرآن دستیاب ہوتا ہے اور اس کی پوری تاریخ لکھی جاتی ہے. اس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دیا گیا. شیش محل کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. اچھا اس کمرے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کچھ سیکرٹ ریلکس تھے، سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب تھی، اور ایک یہ قرآن تھا. تھینک یو سو مچ فقیر صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو.